بہت شکریہ اسپیکر صاحب آنریبل ممبر نے آغا رفیع اللہ صاحب نے جو نقطہ یہاں اٹھایا ہے وہ بالکل ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو میں خود مانیٹر بھی کر رہی ہوں. 3 دن پہلے جب ہفتے کی رات یہ اندھوناک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ہمارے ممبر ہمارے بھائی مفتی عبدالشکور صاحب کی شہادت ہوئی اور ایک سانیہ یہاں ڈی چوک کے اوپر پیش آیا, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہر ممبر نے جس جذبات کا اظہار کیا, آپ کے سمیت اس پارلیمان کے سمیت کابینہ کے اندر بھی وزیر اعظم صاحب نے خود جس طرح جن جذبات کا اظہار کیا, اور یہاں بیٹھے ہوئے ہر ممبر نے جو نہیں بھی بولے, جنہوں نے اظہار نہیں بھی کیا, وہ دل بھی اشکبار ہے اور افسوسناک واقعے کے اندر اپنے اس غم میں شامل ہے. اور ایک قرارداد بھی پارلیمان سے پاس ہوئی جس میں ایک قومی اعزاز مفتی عبدالشکور صاحب کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا, اور ان کی جس طرح صفت بیان کی گئی, ایک عالم, ایک درویش صفت انسان, ایک رحم دل انسان, اور جس طرح وہ اپنا کام کرتے تھے ہر ممبر نے اس جذبے کا اظہار کیا. لیکن یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور ممبر نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ پچھلے 3 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح اس پورے سانحے کے اوپر سیاست ہو رہی ہے, اور جس طرح پورے معاملات میں اس کو جس سازش اس کے اراؤنڈ ایک گھڑی جا رہی ہے, اور ہر اطراف سے ایک ایسا میسج آ رہا ہے کہ خدا نخواستہ کسی طرح بھی یہ پورا سانحہ کسی سازش کے ساتھ جڑا تھا. اور ایک سیاسی جماعت جو بات کر رہی ہے اس پہ میں بعد میں آؤں گی, لیکن اس پوری چیز کو دیکھتے ہوئے سوشل میڈیا کے اندر اور جس طرح ذکر کیا واٹس ایپ گروپس کے اندر, تو مولانا اسد صاحب سے میں رابطے میں رہی یہ 3 دن, اور انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب وزیر اعظم کی ہدایت کے اوپر ایک اس پہ اسپیشل کمیٹی اس کی پوری انویسٹیگیشن کے اوپر بنی ہے جو اپنی رپورٹ کمپائل کر رہی ہے. ابھی تک جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب انٹیریئر منسٹر نے اس دن پارلیمان میں ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ابھی تک کوئی شواہد ایسے نہیں ہیں جس سے اس قسم کا شائبہ بھی ہو کہ یہ کسی طرح بھی سانحہ جو ہے یہ کسی سازش کے ساتھ جڑا ہو یا کسی قسم کا اور اس کے اندر اندیشہ ہے. لیکن پھر بھی اس کو ہر طرح سے کسی بھی شائبے سے یا اندیشے سے پاک کرنے کے لیے وزیر اعظم نے انٹیریئر منسٹر کو یہ ہدایت کی تھی کہ اس کے اوپر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جائے اور اس کو مکمل طور پہ تحقیقات کر کے اس پارلیمان میں بھی پیش کیا جائے گا اور عوام کو بھی ان حقائق سے آگاہ کیا جائے گا. اور یہ بھی میں بات ضرور کہہ دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اگر آپ سوشل میڈیا آفیشیل سوشل میڈیا دیکھیں تو اس شہادت کے اوپر, اس اندھوناک واقعے کے اوپر, ایک ممبر کے سانحے کے اوپر, اس ایکسیڈنٹ کے اوپر جس قسم کی غلیظ اور گندی مہم ایک منظم طریقے سے چلائی جا رہی ہے, اور اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے لسبیلا کے اٹیک کے اوپر جو فوجی افسران شہید ہوئے تھے ان کے اوپر بھی اسی طرح منظم طریقے سے ایک گھٹیا کیمپین چلائی تھی. اور یہ وہی لوگ ہیں, اگر آپ ان کے ٹویٹر ہینڈلز دیکھیں, پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ دیکھیں, اس کے اوپر یہ اس قسم کی جو خوشی کا اظہار ہے اور جس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے وہ نہایت افسوسناک ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے, لیکن یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ملک پر بھی مسلط رہا 4 سال, جنہوں نے جو ملک کا حال کیا وہ تو ایک طرف, لیکن یہ جو اس قسم کا رویہ ہے کہ ہم اتنے گر جاتے ہیں کہ کسی کی شہادت کے اوپر, کسی کے سانحے کے اوپر, ایک ایسے واقعے کے اوپر کہ جس پہ آج ہر دل دکھی ہے, اشک بار ہے, اس کے اوپر بھی یہ گھٹیا سیاست کی جا رہی ہے جس کی میں مذمت کرتی ہوں. اور میں نے ابھی مولانا اسد صاحب نے بھی جب میری ان سے میٹنگ ہوئی تو اس میں بھی میں نے یہ تفصیلات بتائی تھیں کہ انشاءاللہ 1 دن کے اندر کل ہم تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ اس کے تمام حقائق فیکٹس جو ہیں وہ پارلیمان میں بھی پیش کریں گے اور رپورٹ ہم رکھیں گے, اور انٹیریئر منسٹر اس کو عوام کو بھی حقائق سے آگاہ کریں گے, کمپلیٹ رپورٹ جو ہے. جی